بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث آلہ اجمعین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آئیے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، اللہ کا خاص فضل و کرم کہ یہ دینی سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری ہے، اور ان ہفتوں کے اندر ہم نے دین کے بنیادی عقیدوں کے بارے میں جانا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے ہماری گفتگو وسیلے کے تعلق سے ہو رہی تھی، اور اللہ کے خاص فضل و کرم سے ہم نے وسیلے کے تمام قسموں پر گفتگو کی کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، شریعت میں وسیلے کا کیا حکم ہے۔ یہ بھی ہم نے جانا کہ کس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا گیا، اور اس بارے میں بھی جانا کہ وسیلہ کبھی اللہ کے نام اور صفت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، وسیلے کا تذکرہ کبھی نیک اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، اور وسیلے کا ذکر جو ہے کبھی نیک ذاتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو جو شکوہ اور شکایت ہے وہ وسیلے سے نہیں ہے، ان کی شکایت اللہ کے نیک بندوں سے ہے۔ وسیلے سے ان کا جھگڑا نہیں ہے، نیک عمل کا وسیلہ بھی وہ جائز کہتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نام اور صفات کے ذریعے وسیلہ پیش کرنا اس کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح دیگر قسم کے وسیلوں کو مانتے ہیں اور اسے جائز کہتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہو جائے، اللہ والوں کے نام سے یا ان کے ذکر سے یا ان کی ذات سے ہم اگر وسیلہ پیش کریں تو پھر اسے ناجائز کہتے ہیں، اسے شرک کہتے ہیں، اور اس پر حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے کئی انہوں نے شبہات بھی پیش کیے ہیں، جو کئی آیتوں کے انہوں نے معنی جو بیان کیے ہیں وہ معنی حقیقت سے بہت دور ہیں۔ اگر کسی بھی آیت کے معنی سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کیے جائیں، اس کا پس منظر نہ بیان کیا جائے، بیک گراؤنڈ کیا ہے اس سے قطع نظر کر لی جائے، تو آیت کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا اور کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ کمیاں ایسی ہوتی ہیں جو معنوی طور سے ہو جاتی ہیں۔ لفظی طور سے اگر ہم کمی نہ کر سکیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، معنی بدل دیتے ہیں، اور معنی توڑ مروڑ کے پیش کر دیا جاتا ہے، جس سے معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ بھی اسلام میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے، کلمے کے بعد تو آپ کیا کہیں گے، نماز ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے نماز کی اہمیت، کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ نمازیں انبیاء اکرام بھی پڑھا کرتے تھے، اولیاء اکرام بھی پڑھا کرتے تھے، اور عام مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ اب کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ سمجھے ہی نہیں، نماز کا تو قرآن نے حکم ہی نہیں دیا، نماز سے تو منع فرمایا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے، پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، یا کہ اس کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہے گا؟
اور وہ آیت پیش کر دے گا آپ کے سامنے. کیسے کرے گا؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. اس کا ترجمہ آپ ڈکشنری میں دیکھو گے تو کیا ملے گا؟ اس کا ترجمہ یہی ملے گا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. اللہ نے خود فرمایا. اور تمام مسلمان، تمام ملت اسلامیہ نماز کی ترغیب دے رہی ہیں، نماز کو ضروری سمجھ رہی ہیں. نماز ایک مرتبہ بھی قصداً اگر چھوڑ دی جائے تو اسے بڑا گناہ سمجھتی ہیں، جبکہ قرآن تو خود منع کر رہا ہے. تو اگر کوئی آیت یہ پیش کرے گا اور اس کے معنی یہ بیان کر رہا ہے، لفظی ترجمے میں کوئی کمی نہیں ہے. ڈکشنری میں آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، لغت میں اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمہ صحیح ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، یہی ترجمہ ہے. لیکن کس حالت میں، کس کنڈیشن میں، کون سی صورت میں مت جاؤ، اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. یہ حکم انہوں نے عام لگا دیا، جبکہ قرآن نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ کس کنڈیشن میں نماز کے قریب نہیں جاؤ گے. وہ کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اب انہوں نے آدھی آیت بیان کر دی، سکے کا ایک رخ بیان کیا اور اپنے مطلب کی بات انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ بھئی دو نماز سے تو منع کرتا ہے قرآن، اور مسلمان نماز کا حکم دے رہے ہیں، نماز کی بڑی اہمیت سمجھتے ہیں، لیکن پوری آیت تلاوت نہیں کی. جتنے ٹکڑے سے اپنی بات بن رہی ہے، اپنا قول ثابت ہو رہا ہے، وہی ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا اور کہہ دیا لا تقربوا الصلاۃ. دیکھو ڈکشنری دیکھ لو، آپ لغت کھول کے دیکھ لو، یہی تو قرآن میں ترجمہ ہے. بات اس کی غلط نہیں، ترجمہ یہی ہے، لیکن ٹکڑا ایک ہی بیان کیا ہے، اس کا سیاق و سباق بیان نہیں کیا ہے، اس کی شرط بیان نہیں کی ہے، جبکہ قرآن نے پوری بات بیان کی ہے. کیا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. تو آپ حضرات بتائیے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ عام حالات میں نماز کے قریب مت جاؤ، کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ وہ غلط کہہ رہا ہے؟ غلط کہہ رہا ہے. لیکن سہارا کس کا لیتا ہے؟ قرآن کا سہارا لیتا ہے، اور قرآن کی آدھی ادھوری بات بیان کرتا ہے اور یہ فریب دینے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو اسلام نے تو نماز سے منع کیا ہے، حالانکہ کس کنڈیشن میں منع کیا ہے، کس صورت میں بیان کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اسے اس نے ختم کر دیا. یہ مثال میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی، یہ قرآن کی تبدیلی ہے. کون سی تبدیلی ہے؟ یہ لفظی تبدیلی نہیں ہے، یہ معنوی تبدیلی ہے. معنوی تبدیلی ہے. لفظوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حفاظت ہو چکی ہے، تو بہت سے لوگ قرآن کے معنی میں تبدیلی کر دیا کرتے. اب یہ بات آپ جب سمجھ گئے تو میں وسیلے کے تعلق سے اور سفارش کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے، اور اسی طرح ایک آیت سورہ زمر کی ہے، آیت نمبر 39 ہے. بعض لوگ یہ دو آیتیں پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہاں تو وسیلے سے منع کیا گیا ہے، وسیلہ اختیار کرنے والوں کو تو مشرک کہا گیا ہے. تو میں وہی کہوں گا کہ یہاں وہ معنی جان بوجھ کر بگاڑ رہے ہیں، وہ معنی مراد یہاں پر نہیں ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم. یہ مشرکین مکہ، مکے کے مشرک جو ہیں، یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتی نہ فائدہ دے سکتی. اور یہ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت ہمارے سفارشی ہیں، یہ بت ہمارے وسیلہ ہیں، ہمارے ذریعہ ہیں. اس آیت کو پیش کر کے وہ یہ کہتے ہیں دیکھو مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا کہ یہی بتوں کو وہ خدا نہیں مانتے تھے، بتوں کو وہ اللہ نہیں مانتے تھے، بتوں سے وہ سفارش کرتے تھے، انہیں وسیلہ سمجھتے تھے. تو اللہ نے ان کی مذمت نازل فرمائی کہ دیکھو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتا نہ فائدہ دے سکتا، اور یہ کہتے ہیں ہمارے سفارشی ہیں. اور دوسری آیت میں کیا ہے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. جب مکے کے مشرکین سے یہ کہا جاتا ہے بھئی تم بت پرستی کیوں کرتے ہو، بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ہمارے لیے قرب کا ذریعہ بن جائیں. تو اب یہ لوگ کیا معنوی غلطی کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جس طرح مشرکین مکہ جو ہے بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے، اللہ نہیں سمجھتے تھے، تو ان کا شرک کیا ہے؟ یہ وسیلہ پیش کرنا شرک ہے.
یہ سفارشی سمجھنا صرف ہے۔ اب یہی کام اہل سنت والجماعت اپنے نبیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے ولیوں کے ساتھ کرتے ہیں، نیک صالحین کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں بھی وسیلہ سمجھتے ہیں، انہیں بھی سفارشی سمجھتے ہیں، تو شرک انہوں نے بھی کیا اور شرک یہ بھی کر رہے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کتنا مغالطہ دیا جا رہا ہے، کتنا فریب دیا جا رہا ہے۔ وہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں بتوں کے سلسلے میں، بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، بت پرستی کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، ان لوگوں نے وہاں سے آیتیں اٹھا کر اولیاء پر، انبیاء پر چسپا کر دی اور بالکل ہی معنی بدل دیے۔ کہنے لگے مشرکین مکہ، مکے کے کافر اور مشرکوں کا شرک یہی ہے کہ وہ وسیلہ مانتے تھے یا انہیں سفارشی مانتے تھے۔ سفارشی ماننا ہی، وسیلہ ماننا ہی یہی شرک ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ سفارشی ماننا یا وسیلہ ماننا شرک نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ذرا پڑھیے آپ، اس کا ترجمہ ہی آپ کو بتا دے گا کہ صرف سفارشی ماننا شرک نہیں ہے، وسیلہ ماننا شرک نہیں ہے، عبادت کرنا شرک ہے۔ کیوں؟ عبدہ یعبدو، یہ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، مدرسہ قادریہ کے طلبہ بیٹھے ہیں، یہ عربی جانتے ہیں۔ عبدہ یعبدو کی معنی آتی ہے عبادت کرنا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے علاوہ اور ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں ضرر دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ تو عبادت کسی مقصد سے کی جائے، کسی غرض سے کی جائے، کسی مخلوق کی عبادت کی جائے تو عبادت کرنا شرک ہے، وسیلہ ماننا یا سفارشی سمجھنا شرک نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ دیکھیے، آپ فرشتوں کی عبادت کرنے لگیے تب بھی مشرک ہو جائیں گے، آپ نبی کی عبادت کرنے لگیے تب بھی شرک ہو جائیں گے، آپ کسی ولی کی عبادت کرنے لگیے تب بھی شرک ہو جائے گا، آپ پتھر کی عبادت کیجئے، آپ پانی کی عبادت کیجئے، آپ سورج اور چاند کی عبادت کیجئے، تو وسیلہ پیش کرنا یا سفارشی سمجھنا یہ شرک نہیں ہے۔ اصل شرک کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ یعبدو کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ یعبدون، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی جو انہیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور دوسری آیت میں کیا ہے؟ ما نعبدہم، یہ بھی ابدا سے بنا ہے۔ نعبدو کے معنی کیا ہے؟ ہم عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب کر دیں۔ ما نعبدہم، تو نعبدو کا لفظ بتا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کا اصلی شرک جو ہے عبادت کرنا ہے۔ اب یہ حضرات آپ جانیں کتنا بڑا مغالطہ دیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کوئی بھی شخص کسی نبی کی یا ولی کی یا کسی نیک صالح کی عبادت کرتا ہے؟ عبادت نہیں کرتا۔ تو اب انہوں نے عبادت کا لفظ تو کاٹ دیا، دوسرا لفظ پکڑ لیا۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو جس طرح مشرکین مکہ بتوں کو سفارشی سمجھ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت انبیاء اولیاء کو سفارشی سمجھ رہے ہیں، تو پتہ چلا وہ بھی مشرک ہیں اور یہ بھی مشرک ہیں۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ اب یہ مغالطہ سمجھنے کی بات ہے۔ آیت کہیں نازل ہوئی، کسی پس منظر میں نازل ہوئی، کسی کے اوپر نازل ہوئی، وہاں کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنی بات، تو اپنا عقیدہ جو ہے قرآن کی آیت میں لپیٹ کر آپ کے سامنے دے رہے ہیں۔ وہ قرآن کی زبان نہیں ہے، وہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ اگر آپ کسی سے تعریف پوچھیں شرک کی تعریف کیا ہے، تو یہ متعدد تعریفیں کریں گے، ایک تعریف پہ جمیں گے نہیں یہ کبھی۔ کیوں؟ ان کی یہاں ایک تعریف پائی نہیں جاتی، وہ تو اس لفظ کو جہاں چاہتے ہیں فٹ کر دیتے ہیں شرک۔ ان سے پوچھئے ایک جامع اور معنی تعریف کر دی ہے شرک کی۔ جامع اسے کہتے ہیں کہ کوئی غیر اس کے سے نکلے نہیں اور دوسرا کوئی داخل نہ ہو۔ اہل علم جانتے ہیں جامع اور معنی تعریف کیا ہوتی ہے۔ تو شرک کی جامع اور معنی تعریف کیا ہے؟ اس بات الشریک فی الالوہیہ، کسی کو الہ ہونے میں شریک ماننا، یعنی واجب الوجود ماننا۔ آپ کوئی ایسی ذات مانے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے علاوہ بھی کسی کو واجب الوجود مانے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ کسی کو عبادت کے لائق ماننا،
عبادت کے لائق ماننا یہ شرک کی جامع معنی تعریف ہے. وسیلہ ماننا یہ شرک نہیں ہے. کسی کو اپنا شفیع ماننا یہ شرک نہیں ہے. کسی کو اپنا سفارشی ماننا یہ شرک نہیں ہے. اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ شرک ہمیشہ ناجائز و حرام رہا ہے, کسی شریعت میں جائز نہیں تھا. یہ نہ کوئی دور ایسا ہو پہلے شرک جائز تھا اب ناجائز ہو جائے, یا آخرت میں جائز ہو جائے, یا میدان محشر میں جائز ہو جائے, یا قبر کی زندگی میں جائز ہو جائے. شرک ہمیشہ ناجائز تھا, ہر شریعت کے اندر ناجائز تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں, حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں, حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, جتنی شریعتیں اٹھاؤ گے طریقے تو بدل جائیں گے, نماز کے عبادت کے طریقے بدل جائیں گے, احکام بدل جائیں گے, لیکن یہ عقیدہ کسی شریعت میں نہیں ملے گا کہ شرک جائز ہو جائے. شرک تو ازل سے ناجائز ہے. تو اگر سفارشی بنانا, کسی کو وسیلہ بنانا ناجائز ہوتا تو میدان محشر میں بھی ناجائز ہوگا, عالم برزخ میں بھی ناجائز ہوگا. اگر شرک جو ہے وہ حرام ہے تو یہ شرک کسی دور میں ہو, کسی زمانے میں ہو, کسی جگہ میں ہو اور کسی مخلوق کے ساتھ ہو, ہر حال میں حرام ہوگا. تو یہاں یہ مغالطہ ختم ہو گیا. جو اگر آپ کو یہ مغالطہ دینا چاہے کہ مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا, سفارشی بنانا تھا, وسیلہ پکڑنا تھا, بتوں کو وسیلہ بنانا تھا, نہیں. ان کا شرک کیا تھا؟ بتوں کی عبادت کرنا تھا, غیر اللہ کی عبادت کرنا تھا. اب آپ بتا دیجئے کہ اہل سنت والجماعت میں کون ایسا شخص ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے؟ ہم میں سے کوئی نہ کسی نبی کی عبادت کرتا ہے, نہ ولی کی عبادت کرتا ہے, نہ غوث کی کرتا ہے, نہ ابدال کی کرتا ہے, نہ شہید کی کرتا ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے والا تو ہم سمجھتے ہیں, انہیں وسیلہ تو مانتے ہیں, انہیں ذریعہ تو مانتے ہیں, انہیں سفارشی تو مانتے ہیں, لیکن عبادت کے لائق جو ہے ہم صرف اللہ ہی کو جانتے ہیں. اچھا, ایک سوال کا جواب دیجیے. اگر ہم کسی کو وسیلہ نہ مانیں, نہ ذریعہ مانیں, لیکن اسے عبادت کا حقدار مانیں تو شرک ہوگا نہیں ہوگا؟ تو پتہ چلا وسیلے کا اور ذریعے کا تعلق ہے ہی نہیں, سفارش کا اس کا تعلق ہے نہیں. یہاں تو شرک کا تعلق عبادت سے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. آپ ترجمہ دیکھ لیے, وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ مَا لَا يَضُرُّهُمْ, جو انہیں نفع نہیں دے سکتا. ارے بت کسے نفع دے دیں گے؟ وہ اپنا فائدہ نہیں کر پاتے. کوئی مکھی بیٹھ جائے تو اسے نہیں اڑا سکتے, وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. تو یہ آیت کس کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے؟ جو کسی کو نفع نہیں دے سکتا, کبھی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا, بتوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. لیکن بعض حضرات نے اسے اولیاء پر, انبیاء پر چسپا کر دیا, وہاں پر نافذ کر دیا, کچھ کے کچھ معنی کر دیے. میری نظر میں یہ قرآن کو بدلنا ہے, یہ لفظوں کو بدلنا نہیں ہے, یہ قرآن کی معنوی تحریف ہے جو حرام اور ناجائز. ایک لفظ کاٹ دیجئے تو معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے وَأَنْتُمْ سُکارا کا ذکر نہیں کیا, نشے کا ذکر نہیں کیا, بس اتنی سی آیت بیان کر دی, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. تو جو سب سے اہم عبادت تھی وہی کیا ہو گئی؟ ممنوع و حرام ہو گئی اس آیت سے. تو پورا جملہ آپ بیان کریں گے جب کسی چیز کا پورا پس منظر آپ کے سامنے ہوتا ہے, اس کی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہوتی ہے, اس کا شان نزول آپ کے سامنے ہوتا ہے, تب کسی کا معنی نکل کر آتا ہے. ایک ٹکڑے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. اچھا, آپ نے سفارشی ہونے کو اگر شرک مان لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے, سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے؟ جب وہ اجازت دے گا تو شفاعت کرے گا. تو پتہ ہی چلا اگر اجازت دے دے گا تو شرک جائز ہو جائے گا. اگر شفاعت کو آپ شرک مانیں گے, شفاعت تو ہر حال میں شرک ہے. سفارشی ماننا یوں, کیونکہ یہ مشرکین مکہ کہہ چکے ہیں نا, ہؤلاء شفعاؤنا. شفع کس کی جمع ہے؟ شفیع کی جمع ہے. اور شفیع کہتے ہیں شفاعت کرنے والے کو, سفارش کرنے والوں کو. تو کہتے ہیں ہؤلاء, یہ بت جو ہیں ہمارے سفارشی ہیں. تو مشرکین مکہ نے سفارشی کہہ دیا, تو اب کوئی بھی کسی کو شفیع مانے گا تو شرک ہو جائے گا. یہ تو ماننا. اگر یہ مان لیا تو اللہ کیا فرماتا؟ من ذا الذی یشفع عنده, کون ہے میدان محشر میں میرے سامنے شفاعت کرے؟ الا باذنی, بغیر میری اجازت کے شفاعت نہیں کر سکتا, لیکن جب میں اجازت دوں گا تو شفاعت کرے گا. یہ آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ 255 کی ہے. اب ایک آیت جو ہے سورہ نبا ہے, 38 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اس دن فرشتے کھڑے ہوں گے,
جبریل امین بھی سب بستہ کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، یہ کلام نہیں کر رہے ہوں گے، یہ سفارش نہیں کر رہے ہوں گے، الا من اذن له الرحمن، جب اللہ ان میں سے اجازت دے دے گا تب شفاعت کریں گے۔ ارے نبی کا درجہ تو بہت بلند ہے، ولی کا درجہ تو بہت بلند ہے، نیک اور صالح اور شہداء کا درجہ تو بہت بلند ہے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ بچے بھی شفاعت کرتے ہیں، اور یہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھتے ہوں گے نابالغ بچوں کی تو کیا دعا ہے؟ پہلے دعا پہ غور کر لیجیے، یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، یا یہ دعا ہم نے خود داخل کری ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نابالغ بچوں کی یہ دعا ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، نماز جنازہ کے اندر، بچی کی الگ ہے اور بچے کی الگ ہے، یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، یا کسی مفتی نے داخل کی ہے، یا کسی مولوی نے داخل کی ہے، یا کسی پیر نے داخل کی ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے۔ دعا کے الفاظ دیکھیے کیا ہے پیارے، کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ یہ بچہ یا بچی ہمارے سامنے لیٹی ہوئی ہے، اس کو ہمارے لیے پیش رو بنا دے، ہم سے پہلے جائے، اور کیا بنا دے؟ وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، ہمارے لیے اجر کا باعث بنا دے اور ذخیرہ بنا دے تاکہ آگے ہمارے کام آئے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا جملہ سنیے، اگلے جملے میں کیا کہیں گے آپ؟ وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے، اور وہ بنا دے جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، 10 سال کا، 11 سال کا، 9 سال کا، 8 سال کا، 5 سال کا بچہ ہے، اور جنازہ ہے اس کا، اور اس کی دعا اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تمہارے لیے بخشش کا سامان ہے۔ دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو تو یہ کہو اے اللہ اسے اس حقدار بنا دے قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کرے، اور تم کہہ رہے ہو سفارشی بنانا جو ہے وہ شرک ہے، تو معاذ اللہ کہ اللہ کے رسول شرک کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول شرک کی دعوت دیں گے تو پھر توحید کہاں سے پیدا ہوگی؟ کہ آپ کے گھر سے پیدا ہوگی؟ دین کی دعوت، دین کا داعی جس کو دین لے کر اللہ نے بھیجا ہے، جو ہدایت کے لیے آیا ہے، وہ سکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ کہو کرو۔ اور کیوں بچوں کو شفیع کیوں مانیں گے؟ بچوں کو شفیع اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ کیوں مقبول ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم انہیں کہتے ہیں معصوم۔ 5 سال کا بچہ ہو، 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، جب تک بالغ نہیں ہوا ہے اس کا نامہ اعمال صاف ہے، کوئی بدی نہیں لکھی گئی ہے۔ کیونکہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تب دفتر کھلتا ہے، تب برائیاں لکھی جاتی ہیں، بالغ ہونے سے پہلے وہ مکلف نہیں ہے۔ بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن اسے حکم دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو حکم دیا جائے گا، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اگر نہیں پڑھے گا تو اسے سمجھایا جائے گا، مارا جائے گا، تاکہ اس کی عادت بن جائے۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے بچے پر، ابھی روزے فرض نہیں ہوئے ہیں، ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے، جتنی عبادتیں ہیں، جتنی شریعت کا حکم ہے وہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوا کرتا ہے، نابالغ پر کوئی فرض نہیں ہے۔ لہذا جب اس کا انتقال بالغ ہونے سے پہلے تو اب اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی گناہ نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی شفاعت کر دے۔ معصوم ہے نا، وہ مقبول ہے، اور مقبول کون ہوتا ہے؟ جس کے ذمے کوئی چیز لازم نہ ہو۔ جس کے ذمے اگر کوئی چیز لازم نہیں ہے تو وہ مقبول ہے، تو معصوم شفاعت کر سکتا ہے۔ جب نابالغ بچہ شفاعت کر سکتا ہے تو بتائیے جس کے صدقے میں دنیا اور جہاں بنی، آسمان بنا ہے، زمین بنی ہے، فرشتے پیدا ہوئے ہیں، جو محبوب خدا ہے، جو ہے قائد ہے، جو کہتا انبیاء اکرام کا خطیب ہے، جو ہمارا شفیع ہے، کہ اب وہ شفاعت کرے گا تو قبول کی جائے گی نہیں کی جائے گی؟ اور آپ نے اسے شرک کہہ دیا، سب سے بڑا حکم لگا دیا۔ دیکھیے خالی بچے کی بات نہیں ہے، اگر حدیث سے ہم ذکر کرنے پر آ جائیں شفاعت کی اور سفارش کی، تو اتنی ہیں کہ وقت ناکافی رہے گا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 2278 ہے۔ اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، پھٹے گی، اور قبر سے سب سے پہلے میں نکلوں گا۔
اب اگلا جملہ سنیے، آپ فرماتی ہیں وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2278۔ اس میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اول شافن، میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور یہ حضرات تو کہہ رہے ہیں شفاعت کرنا شرک ہے۔ اب بتائیے، ان کی بات مانیں کہ اللہ کے رسول کی بات مانیں؟ ان کے علماء کی بات مانیں کہ اللہ کے رسول کی بات مانیں؟ حدیث کو مانیں یا ان کی بات مانیں؟ ان کی تشریح مانیں؟ ہم کو اس کا ترجمہ ہی کر رہے ہیں، ابھی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں ہم۔ آپ ترجمہ دیکھ لیے، اول شافعٍ، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میں وہ ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن ایک بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، صحیح حدیث ہے، تو دائیں طرف سے قرآن آ جائے گا اور بائیں جانب سے روزے آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو بھی ایک شکل عطا فرمائے گا، ایک صورت عطا فرمائے گا، روزوں کو بھی ایک شکل اور صورت عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں قرآن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اے اللہ اسے جہنم میں داخل مت کر، میں نے اسے رات میں سونے سے روک دیا، دنیا سو رہی تھی اور یہ نماز کے اندر مجھے پڑھ رہا تھا۔ پھر روزے کہیں گے اے اللہ دن کے اندر میں نے اسے کھانے پینے سے روک دیا، دنیا کھا رہی تھی لیکن یہ روزہ رکھ کر نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، تو جب یہ بندہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے کو چھوڑ دیا، میری خاطر کھانے پینے کو چھوڑ دیا، اور اس نے رات کے قیام کو چھوڑ دیا، سونے کو چھوڑ دیا، تو روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے۔ جب شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران بھی شفاعت کرے گی۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے جو بچہ ساقط ہو گیا ماں کے پیٹ میں، جسے کہتے ہیں ساقط، یعنی وہ مسخرج ہو گیا ہے، قیامت کے دن وہ بھی اپنی والدہ کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اشہدوا ھذا الحجر خبر، یہ حجر اسود جو ہے اس کے لیے خیر کی گواہی دو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعٌ، قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ حجر اسود ایک پتھر ہو کر شفاعت کرے گا، پتھر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قدرت و طاقت عطا فرمائے گا، اس کا اتنا بڑا مقام ہے پتھر، لیکن اللہ کے رسول اس کا مقام بیان فرما رہے ہیں۔ کیا مقام فرما رہے ہیں؟ کہ لہو لسان و شفتان، اس پتھر کی قیامت کے دن کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، یہ زبان سے کہے گا اے اللہ جس نے مجھے چوما ہے یا چومنے کا اشارہ کیا ہے میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، اے اللہ تم نے قبول فرما لی۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسے امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر بیان کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2971۔ تو پتہ چلا کہ ہم پتھر کو چوم رہے ہیں اور یہ بھی پتھر کو چوم رہے ہیں، کیا دونوں ایک ہیں؟ یہ پتھر کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم بھی پتھر کے سامنے جھک رہے ہیں۔ جب آپ بوسہ لیں گے حجر اسود کا، جھکیں گے یا نہیں جھکیں گے؟ وہ نیچے ہے، آپ اسے بوسہ دیں گے سر جھکے گا نہیں جھکے گا؟ تو چومنا یہاں بھی ہے، چومنا یہاں بھی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس چومنے کی بات کر رہا ہوں؟ پتھر کو یہ بھی چوم رہے ہیں اور پتھر کو ہم بھی چوم رہے ہیں۔ ہم چومیں گے تو یہ پتھر شفاعت کرے گا، یہ چومیں گے پتھر کو وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت سمجھ کر چوم رہے ہیں، یہ اسے چومتے ہیں، اسے خدا سمجھ کے چومتے ہیں، ہم خدا سمجھ کے نہیں چومتے ہیں۔ یہ پتھر ہے لیکن اللہ نے اسے عظمت عطا فرمائی ہے اور نبی کا حکم ہے کہ اسے چوما جائے تو ہم چومتے ہیں۔ تو شکلیں ایک ہونے سے حکم ایک نہیں ہوتا ہے، شکل اگر ایک ہو تو حکم ایک نہیں ہوتا، مقصد کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ رئیس بھائی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں انگور کی بیل لگانا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے؟ شریعت میں جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے آپ کی۔ اب سہیل بھائی آئے، انہوں نے کہا میں انگور کی بیل لگانا چاہتا ہوں، کیا جائز ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے حرام ہے۔ بھائی دو آدمی ہیں، ایک ہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ رئیس بھائی کو آپ نے حکم دے دیا کہ جائز ہے، سہیل بھائی کے لیے نے کہا دیا ناجائز ہے، وجہ کیا ہوئی؟ انگور کی بیل تو ایک ہی ہے، کیوں؟ رئیس بھائی نے کہا کہ میں نے انگور اس لیے لگانا چاہتا ہوں، بیل انگور نکلیں گے، بیچوں گا میں، اس کا جوس نکالوں گا اور فروخت کروں گا۔ میں نے کہا جائز ہے۔ انہوں نے اپنا مقصد یہ بتایا کہ میں انگور نہ چھوڑوں گا، اس کا جوس نکالوں گا، اس کی شراب بناؤں گا۔ میں نے کہا ناجائز، کیوں؟
کیونکہ چیز الگ ہے، مقصد بدلنا سے حکم بدل جاتا ہے۔ ان کا مقصد صحیح ہے، ان کا مقصد غلط ہے۔ یہ مثال دے رہے ہوں، انہوں نے ایسے نہیں دیا ہے، ایک مثال دی جا رہی ہے کہ ایک شخص یہ آئے، انہوں نے حکم بتایا کہ الامور بمقاصدہا، حکم جو ہے مقصد کے تحت لگایا جاتا ہے۔ اگر مقصد صحیح ہے تو حکم جواز کا ہے، اور مقصد اگر غلط ہے تو حکم عدم جواز کا ہے۔ ایک چیز آئی آپ کے سامنے، کیا چیز آئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس پر قدم رکھا ہوا ہے وہ پتھر آپ کے سامنے آیا۔ دو آدمی آپ کے سامنے آئے، ایک چومے گا تو مشرک ہو جائے گا اور دوسرا چومے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ بتائیے کیوں؟ پتھر تو وہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھ دیا، اس پر نشان پڑ گئے، وہ پتھر آپ کے سامنے آیا۔ ایک آدمی زید اسے چومتا ہے، عبادت کی نظر سے اسے معبود سمجھ رہا ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ شرک۔ اور دوسرا آدمی حضور کے قدم کی برکت سے متبرک سمجھ رہا ہے تو چومتا ہے تو اسے کہتے ہیں یعنی ثواب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دیکھیے آپ کی نیت دیکھی جائے گی، ارادہ دیکھا جائے گا، شکل نہیں دیکھی جائے گی۔ کوئی آپ سے اعتراض کر سکتا ہے بھائی اگر ہم پتھر کو چومتے ہیں، پتھر کی تعظیم کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہو بت پرست ہیں، تم بھی تو کعبے میں جا کے پتھر کو چومتے ہو، بڑا جھگڑا کرتے ہو، ایک دوسرے کو دھکا دیا کرتے ہو۔ بتاؤ کتنی اس وہاں پر کشمکش ہوتی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے بوسہ مل جائے، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے بوسہ مل جائے۔ اگر بوسہ نہیں مل رہا تو ہاتھ ادھر اٹھا کر چوم رہا ہے۔ ابھی حج کا زمانہ ہے، دیکھیے ہر آدمی کی خواہش یہی ہوگی کہ حجر اسود پہ ہاتھ ہی لگ جائے، اور بہت کم لوگوں کے ہاتھ لگ پاتے ہیں، لیکن ہر ایک کے تمنا ہے اس پتھر پر لب لگ جائیں۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ کہا تھا، پتھر تو صرف پتھر ہے، حجر اسود مخاطب کیا تھا، تو نہ فائدہ دے سکتا نہ نقصان دے سکتا، میں تجھے نہیں چومتا، لیکن میں نے اپنے سرکار محمد مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ تو اس پتھر کو عظمت جو ملی ہے سرکار کے لبوں سے ملی۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کو نہیں چومتے تو کبھی عمر فاروق اعظم نہیں چومتے۔ تو اس دنیا میں جس کو عزت ملی ہے وہ سرکار کی عزت دینے سے ملی۔ تو اگر کوئی اعتراض یہ کرے آپ کے سامنے کہ بھئی کوئی بھی آپ سے کر سکتا ہے غیر مسلم، کہ ہم پتھر کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں مشرک ہو گئے، بت پرست ہو گئے، اور آپ لوگ بھی جا کے کرتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ جواب یہ دیں گے کہ ہم اسے معبود سمجھ کر نہیں چومتے ہیں، معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تعظیم کرتے ہیں۔ اور تعظیم کس طرح کرتے ہیں؟ اس کو چوم کر تعظیم کرتے ہیں، اور یہ لوگ اسے معبود سمجھ کر۔ تو پتہ چلا کہ مقصد بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو حکم ہے وہ کا ہے؟ عبادت کا ہے۔ یہ بت پرستی کیا کرتے تھے مکے کے مشرک، اور اسے معبود سمجھا کرتے تھے۔ اور معبود آپ کسی کو سمجھ لو، خالی پتھروں کا نہیں ہے، چاند کو معبود سمجھ لو، سورج کو سمجھ لو، آسمان کو سمجھ لو، ہوا کو سمجھ لو، پانی کو سمجھ لو۔ اگر اسے خدا سمجھ کر عبادت کے لائق سمجھ لیا تو اب یہ شرک ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو آپ سفارشی مانتے ہیں اور شریعت میں اسے جائز ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا سفارشی ماننا ناجائز نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضور یہ فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے گناہ گاروں کے لیے ہے، میں گناہ گاروں کے لیے شفاعت کروں گا، سفارشی بنوں گا۔ جب سرکار نے فرما دیا میں سفارشی بنوں گا تو آپ کون ہوتے ہیں کہ سفارشی بنانا شرک ہے؟ اور یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث امام ترمذی نے بیان کی ہے۔ ایک بہت مشہور معروف حدیث ہے جسے اکثر علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث درج ہوگی۔ قیامت کا منظر ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سزا نیزے پر ہوگا، سنا ہوگا۔ اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، امام ترمذی نے بیان کیا ہے، امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے، امام احمد نے بھی بیان کیا ہے، سب میں مل جائے گی حدیث، اور بہت مشہور حدیث ہے، سمجھے۔ اور بعض حضرات نے اس حدیث کو متواتر المعنی بنایا کہ معنی کے اعتبار سے یہ متواتر ہے۔ تو اب جب لوگ سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، کیا کہیں گے؟ انت آدم، آپ آدم علیہ السلام ہیں، اور اب الناس، لوگوں کے والد ہیں، خلق اللہ، اللہ نے آپ کو پیدا کیا بیدی، اپنے دست قدس،
وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَكَ، اور آپ کو اپنی جنت میں سکونت عطا فرمائی، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَكَ، اور اپنے فرشتوں کو سجدہ کروایا۔ آج آپ شفاعت کر دیجئے ہماری، اشفع لنا عند ربک، اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کر دیجئے، حتی یریحنا من مکاننا، تاکہ اللہ ہمیں اس عذاب سے راحت عطا فرما دے۔ تو حضرت آدم کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الی غیری، نہیں یہ منصب تو آج کسی اور کو ملا ہے، ہم نہیں اس مل سکتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کس کے پاس بھیجیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہاں سے بھی جواب ملے گا، لست ہناک، میں اس قابل نہیں، میں اس منصب کو نہیں، یہ منصب کسی اور کو ملا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آخر میں جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پائیں گے، جاؤ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ تو جب لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، ہاں یہ منصب میرے لیے ہی ہے، یہ منصب میرے لیے۔ حضور فرماتے میں سجدے میں گر جاؤں گا، حدیث کے الفاظ ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جب تک اللہ چاہے گا سجدے میں پڑا رہوں گا۔ پھر اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی جو ہے خوشی میں بدل جائے گی۔ کس کی وجہ سے بدلی؟ ابھی اللہ ناراض ہے، سب پر ناراض ہے، اولین و آخرین سب موجود ہیں، لیکن ابھی دروازہ شفاعت کا نہیں کھل رہا ہے، حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایک سجدہ کرنے والا ایسا ہوگا جس کے سجدے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جب سجدہ ریز ہوگا تو اللہ کی ناراضگی خوشی میں بدل جائے گی۔ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اپنے سر کو اٹھائیے، سل، تم مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور اس کے بعد قل تسمع، تم کہو تمہاری سنی جائے گی، اور اس کے بعد کہیں گے اشفا، اب تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث بہت طویل ہے، بہت طویل حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، پھر ایک حصہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر سجدہ ریز ہوں گے، پھر اللہ شفاعت کا حکم دے گا، پھر شفاعت کریں گے، اس کے بعد ایک حصہ اور نکال لیا جائے گا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کریں گے۔ یہ کیا چیز ہوئی؟ یہ شفاعت ہوئی۔ آج اگر ہم نبی کے پاس چلے جائیں یا کسی مزار کے پاس چلے جائیں اور ان سے دعا کروائیں، ان سے سفارش مانیں تو کہہ دیتے ہیں شرک ہے، لیکن قیامت کے دن کیوں؟ اللہ جو ہے کیا شرک سے زیادہ قریب نہیں ہے؟ آج تو اللہ رب العزت کا جمال سب کے سامنے ہے، آج تو میدان محشر قائم ہے، آج تو ایسا معاملہ ہے کہ اب غیب کا علم اٹھ گیا ہے، سب چیز آشکار ہو چکی ہے، لیکن یہاں بھی حضرت انبیاء کرام یاد آ رہے ہیں۔ جو چیزیں دنیا کے اندر آپ کو شرک نظر آ رہی تھیں، ان کے مزارات پر جانا، ان سے مانگنا شرک نظر آ رہا تھا، آج حضرت آدم کے پاس بھی جا رہے ہیں، حضرت نوح کے پاس بھی جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ جو سفر کرنا نبی کی طرف جا کر حرام تھا، آج محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، نجات انہی کی در سے مل رہی ہے، نجات انہی کی در سے مل رہی ہے۔ تو سفارشی سمجھنا، وسیلہ ماننا، سب سے بڑے وسیلے، آج یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی بارگاہ میں ہم نمازوں کو وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ قیامت کتنا ایسا تو کوئی نہیں کہہ رہے، نہ روزے یاد آ رہے ہیں، نہ زکوٰۃ یاد آ رہی ہے، نہ حج یاد آ رہا ہے، نہ کہتے ہیں اپنی نیکیاں یاد آ رہی ہیں، یاد آ رہے ہیں تو اللہ کے نیک بندے ہی یاد آ رہے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ آج اگر اللہ کو کوئی منا سکتا ہے تو یہی انبیاء کرام منا سکتے ہیں۔ اور یہ باتیں ہمارے اپنی گھر کی نہیں ہیں بھائی، یہ تو احادیث میں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پتہ چلا قرآن کی جو آیتوں کے معنی آپ بیان کرتے ہیں، اگر وہ معنی مراد لے لیے جائیں تو قیامت کے اوپر ہم میں کیا ہو رہا ہے؟ میدان محشر میں شرک ہو رہا ہے، اور شرک تو کبھی جائز ہے ہی نہیں۔ کسی کو سفارشی سمجھنا، کسی کو وسیلہ ماننا، یہ آپ کے نزدیک شرک ہے، تو یہ شرک قیامت میں ہو رہا ہے۔ یہ شرک آئے جیسا آدم کے ساتھ بھی ہوا، ان کو وسیلہ بنایا گیا کہ آپ وسیلہ ہیں، آپ سفارش کر دیجیے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ شرک حضرت آدم کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، یہی شرک حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور آخر میں یہی شرک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ لیکن حقیقتاً یہ آپ کی سمجھ نہیں ہے، بلکہ یا تو آپ سمجھے نہیں ہیں یا سمجھ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود گمراہ کر رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں۔ یہ معنی حقیقت نہیں ہے کہ کسی کو وسیلہ بنا لیں یا سفارشی مان لیں تو شرک ہو جائے۔ شرک ایک ہی حالت میں ہوگا کہ آپ سامنے والے کو معبود سمجھتے ہوں، خدا سمجھتے ہوں، اور اسے عبادت کے لائق سمجھتے ہوں۔ عبادت کا لفظ دبا دیا،
عبادت کا لفظ کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے قریب کر دیں۔ اگر کوئی آدمی کہے بھئی میں فلاں چیز کی عبادت اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ قریب، میں سے اللہ تو ہی مانتا ہوں، اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ اللہ کے قریب کرتے، تو عبادت کرتے ہیں نا، اصل چیز تو یہی شرک ہے، عبادت کرنا شرک ہے۔ آپ کسی کو خدا مانے نہ مانے لیکن کسی بندے کی عبادت کر دیں، کسی مخلوق کی عبادت کر دیں۔ ہم چاند کو خدا نہیں کہتے، ہم سورج کو خدا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ان کی عبادت کریں گے، اس لیے عبادت کریں گے تاکہ یہ اللہ کے قریب کر دیں۔ ہم آگ کو خدا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آگ کی ہم عبادت کریں گے اس لیے کہا کہ اللہ کے قریب کر دیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی تو شرک ہے۔ تو اصل میں عبادت کرنا، عبادت کے لائق سمجھنا، یہی اصل شرک ہے۔ شرک یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہم سفارشی سمجھیں۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور امام مسلم نے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو تلاوت کرتے کرتے ایک آیت آئی، اور وہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے نازل فرمائی تھی، کیا رب انہن کثیر من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تمیانی، جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے، اور جنہوں نے ان کو مانا تو تو بخشنے والا بھی ہے اور پکڑنے والا بھی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک آیت پڑھی انہوں نے کہ ان تعذبہم، اگر ان بندوں کو تو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں۔ تو یہاں پر دو نبیوں کا تذکرہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کا ذکر آیا۔ جب حضور نے ان دونوں امتوں کے حوال پڑھے تو اپنی امت یاد آ گئی کہ یہ تو اپنی امت کے لیے سفارش کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سفارش کر رہے ہیں، میری امت کا حال کیا ہوگا؟ تو بکا، حضور رونے لگتے ہیں اور ہاتھ اٹھائے کہتے ہیں اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، بکا، رونے لگتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے فقال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الی محمد، اے جبریل میرے حبیب محمد کے پاس جاؤ، وَيَسْأَلُهُ، اور ان سے سوال کرو تم کیوں رو رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے وَاللَّهُ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسول کے رونے کا سبب کیا ہے، لیکن ایک قاعدہ ہے کہ جبریل امین کو بھیج کر پوچھا جا رہا ہے، تو جبریل امین جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کا خیال ہے، امت کا خیال ہے کہ امت کے ساتھ میدان محشر میں کیا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جبریل امین جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اپنی امت کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، اے جبریل جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دینا انا سنردیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں راضی کر لیں گے، آپ کو غمزدہ ہونے نہیں دیں گے۔ آپ جملے پر غور کیجئے، کون کہہ رہا ہے، کون ذات کہہ رہی ہے اور کس سے کہہ رہی ہے؟ راضی ہونے کا لفظ ہے، ارضا یردی کے معنی آتے ہیں راضی کرنا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ انا سنردیک، اے حبیب آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، انا سنردیک فی امتک، آپ کی امت کے سلسلے میں ہم راضی کر لیں گے، کبھی آپ کو میدان محشر میں رنجیدہ ہونے نہیں دیں گے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں جب یہ بات، یہ خوشخبری جبریل امین نے یہ خوشخبری جب حضور کو سنائی، یہاں تک تو حدیث امام مسلم روایت کر دی، امام مسلم نے کہہ دیا کہ اللہ نے فرمایا سنردیک فی امتک، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں راضی کر لیں گے، آپ کو رنجیدہ ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد ایک مفسر امام قرطبی کہتے ہیں حضور نے فرمایا ولا ارضا وواحد من امتی فی النار، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے آپ، یعنی کیا ناز ہے، اللہ کہتا ہے ہم راضی کریں گے، جس کو دنیا راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، سارے جہان راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ فرماتا ہے کہ محمد کو ہم راضی کر لیں گے۔ کیسے راضی کریں گے؟ اور ادھر محمد ناز سے کیا کہتے ہیں، میں اس وقت راضی ہوں گا جب ساری امت جو ہے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اور جنت میں کیسے داخل ہوگی؟ یہ شفاعت سے ہوگی، یہ تو نبی کا درجہ ہے۔ اب ولی یہ بھی شفاعت کریں گے نہیں کریں گے؟ بچہ بھی کر رہا ہے، نابالغ بچے بھی کر رہے ہیں، جو بچے ساقط ہو گئے ہیں وہ بھی شفاعت کر رہے ہیں، تو اولیاء اکرام شفاعت کریں گے نہیں کریں گے؟ اس میں بھی میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہم حدیث اور قرآن کے علاوہ تو کوئی پیش کر ہی نہیں رہے ہیں، یہاں پر اپنی باتوں کا ذکر کر ہی نہیں رہے۔ تو حدیث میں آئیے، یہ حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے، ابن ماجہ بھی حدیث کی بہت عمدہ اور بہتر کتاب ہے، اور دیگر کتب میں بھی حدیث موجود ہے کہ اذا خلص المؤمنون من النار،
کچھ اللہ کے نیک بندے جہنم سے نجات پا جائیں گے اور پروانہ جنت ان کے ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ یہ جنتی ہیں۔ آمن، یہ ایمان والے بندے ہوں گے اور ان کے حق میں جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، لیکن جنت میں نہیں جا رہے ہیں، جنت میں نہیں جا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں بحث کر رہے ہیں۔ فما مجالت احدکم لصاحبہ فی حقہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں تم حق کے لیے جو بحث کرتے ہو، اس سے زیادہ یہ اللہ کے نیک بندے تمہارے حق میں اللہ سے بحث کر رہے ہوں گے۔ الفاظ بڑے دیکھیے سخت ہیں، یعنی کیسی بحث ہو رہی ہوگی؟ ما مجادلۃ احدکم لصاحبہ فی الحق یکون لہ فی الدنیا باشد مجالۃ لہ من المؤمنین۔ یہ رب سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یہ اللہ کے نیک بندے رب سے کہہ رہے ہوں گے کہ کچھ بھائی ہمارے جہنم کے اندر ہیں، کانو یصومون معنا، یہ ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، کانو یصلون معنا، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ کانو یحجون معنا، یہ ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، جب تک انہیں جنت میں نہیں لے جائیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں نیک بندے یہ اللہ کے بارے میں پیش کر رہے ہیں، ایک مجادلہ کر رہے ہیں، ایک مباحثہ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، تو اللہ کیا فرمائے گا؟ نہیں کہے گا جاؤ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ۔ آج تو خوشی کا وقت، نوازنے کا وقت ہے، معافی کا وقت ہے، اب تو اللہ راضی ہو گیا، تو اللہ کیا فرمائے گا؟ اچھا اذهبوا، جاؤ، فاخرجوا من عرفتم، تم جہنم میں جس کو پہچانتے ہو اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ دیکھیے آپ اولیاء اکرام کا کیا درجہ ہے۔ یہ نیک لوگوں کے بارے میں آیا اذا خلص المؤمنون من النار یوم القیامہ، حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کیا فرمائے گا ان سے کہ اخرجوا، تم نکال لو ان کو، من عرفتم، جن کو تم پہچانتے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ جن کے دل میں ایمان رائی برابر ہو یا فلاں ہو، جس کو پہچانتے ہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو پتہ چلا اللہ کے نیک بندے اگر کسی کو قیامت کے دن پہچان لیں گے تو وہ جنتی ہوگا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جائیں گے، پہچانیں گے کیسے؟ خیال تو یہ آئے گا کہ بھئی جب جہنم میں کوئی شخص چلا جائے گا، آگ جلا دے گی تو چہرے تو جل جائیں گے، تو پہچان کیسے ہوگی؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ فیاتون، یہ حضرات جہنم کے قریب آئیں گے، فیعرفونہم، ان کو پہچان لیں گے ان کی صورتوں سے، لا تاکل النار، ان کی صورتوں کو آگ نے نہیں جلایا ہوگا، جسم پورا جل چکا ہوگا لیکن صورت کو آگ نے نہیں جلایا ہوگا، صورت دیکھ کر پہچان لیں گے یہی شخص ہیں جو ہمارے ساتھ نیک اعمال کیا کرتے تھے، آج ہم سفارش کر کے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا رہے ہیں۔ اب بتائیے جنت سے بڑی نعمت کوئی ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ آپ کہہ رہے ہیں نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، وہ نفع نقصان کون نہیں دے؟ بت نہیں دیں گے۔ آپ نے وہاں سے اٹھا کر یہاں فٹ کر دیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے نفع ہی دیں گے۔ ارے نیک بندے تو جنت میں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، اس سے بڑا نفع کیا ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے رات دن آپ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں جنت عطا فرما دے، جنت الفردوس عطا فرما دے، جہنم سے بچا لے، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے جنت ہی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تو اتنا فائدہ دے رہے ہیں کہ جہنم میں پڑے ہوئے تھے، یہ پہچان کے تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جا رہے ہیں۔ یہ سفارش نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو سکے کے دونوں رخوں کو دیکھنا چاہیے، سکے کا ایک رخ نہیں دکھانا چاہیے۔ کبھی بھی اگر آپ ایک چیز کو دیکھیں گے تو فیصلہ غلط کریں گے جب تک پوری بات آپ کے سامنے نہ رکھ دی جائے۔ اسی لیے اگر کوئی مدعی آپ کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کوئی دعویٰ کیا اور آپ نے اس کی بات سن کر فیصلہ کر دیا تو فیصلہ غلط کریں گے۔ کیوں؟ پوری بات سنیے، آپ سامنے والے کی بات سنی جائے گی۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص آتے ہیں، ان کے دانت اکھڑے ہوئے تھے اور خون بٹ رہا تھا، خون نکل رہا تھا، اور شکایت کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے دانت توڑ دیے۔ تو حضور نے فرمایا پہلے اسے بلاؤ، دیکھا جائے ایک کا خون نکل رہا ہے، دانت بھی ٹوٹے ہوئے، تو لگ رہا ہے یہ حق پر ہے، ظلم کسی اور نے کیا ہے جس نے دانت توڑے ہیں، لیکن جس نے دانت توڑے تھے وہ حق پر تھا، یہ ناحق تھے۔ کیسے؟ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا بھی تم نے اس کے دانت کیوں توڑ دیے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے میرے مونڈے میں دانت گڑا دیے، یہ کاٹنے لگے، اور میں نے اپنا مونڈا چھڑایا جھٹکے سے تو آگے کے دانت نکل گئے، تو اس میں میری غلطی نہیں ہے، غلطی تو نہیں کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں کیا تمہیں کاٹ نہیں دیتا، کسی کو تکلیف ہوگی تو اپنا بازو چھڑائے گا یا نہیں چھڑائے گا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر سامنے کی بات آپ نے دیکھ لی، آدمی کا صرف اس کا دعویٰ سن لیا اور دوسرے کی بات نہیں سنی تو آپ کے فیصلے میں غلطی ہو جائے گی۔ اسی لیے جج جب سامنے فیصلہ کرتا ہے تو مدعی کی بھی سنتا ہے، مدعا علیہ کی بھی سنتا ہے، تمام کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ کیا کرتا ہے۔ اور یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ذرا سا کھڑا دیکھ لیا ہمیں کہیں، کہہ دیا مشرک ہو گئے،
ہاتھ اٹھائے دیکھ لیا تو مشرک ہو گئے. ارے صفائی کرنے دینے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے, کسی کو اپنی نیت کے اظہار کا بھی حق نہیں ہے کہ ہم کھڑے کیوں ہیں. ارے شرک تو سب سے بڑا جب ہو رہا ہے جب مردہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں, یہ صورت ہے شرک کی سب سے بڑی. جب یہ شرک نہیں ہے تو مزار کے سامنے کھڑا ہونا شرک کیسے ہو جائے گا؟ آپ حقیقت دیکھو کہ مزار کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے, کسی ولی اللہ کے مزار پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ہاتھ اٹھا لیے تو فوراً فتویٰ آ جاتا ہے کہ مشرک ہو گئے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں, یہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک مردہ ہے وہ سامنے ہے, ایک آدمی نہیں, اجتماعی طور پہ سب کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں, تو کوئی وہاں شرک کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتا؟ کیوں وہاں کیوں کہتا ہے کہ نماز تو اللہ ہی کی پڑھ رہے ہیں, مردے کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ جب یہاں اتنی گنجائش مل رہی ہے کہ یہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تمام نمازی اور ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر رہے ہیں اور آپ رعایت یہ دے رہے ہیں کہ نماز تو اللہ ہی کی ہے نماز جنازہ, لیکن یہ دعا مردے کے لیے ہو رہی ہے, تو وہاں مزار پر یہ قاعدہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مانگ تو اللہ ہی سے رہے ہیں لیکن ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں, ان کی دعا کے ذریعے ماننا ہے, ان کو سفارشی ماننا ہے. تو وسیلہ مانگنا, سفارشی ماننا یہ شرک نہیں ہے, یہ عین شریعت ہے. اور جو لوگ اس کے سلسلے میں آیتیں پیش کرتے ہیں وہ اس کے آیت کے معنی توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. یہ دو آیتیں عام طور پر پیش کی جاتی ہیں جس کا معنی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہاں پر ابدا یعبدو یعبدون کا لفظ اور اس کی تشریح چھوڑ دیتے ہیں, بس ظاہری معنی مراد لے لیتے ہیں کہ ان مشرکین نے یہ کہہ دیا یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ بھی سفارشی ماننا ہے اہل سنت اس لیے شرک ہو گیا. یہ نہیں بتاتے ہیں کہ یہ عبادت کرتے ہیں, ابدا کا لفظ ہی بتا رہا ہے. اور اس کی اگر تشریح آپ کو دیکھنا ہو تو مفسرین کی کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ہم کسی مفسر کا حوالہ ہی نہیں دے رہے. ہم نے تو اس بات کا الزام کیا ہے کہ ہم یا تو قرآن کی آیت پیش کریں گے یا حدیث پیش کریں گے, اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے, قرآن کی آیت دیکھ لیجئے, باقی خود فیصلہ کر لیجئے کون سی بات صحیح ہے. اگر مفسرین کے اقوال یہاں پیش کیے جائیں تو اتنی لمبی توضیح تشریح ہو جائے گی کہ پھر وقت اس کی گنجائش نہیں دے گا. بہرحال ہمارا یہ ٹاپک جو ہے اب مکمل ہو گیا. 3 ہفتے ہو گئے وسیلے اور ذریعے کو سمجھانے میں, اور اس کے تمام دلائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں, وسیلے کی تعریف کیا ہے, وسیلہ کن کی صورتوں میں ہوتا ہے. وسیلہ بھی اور ذریعہ بھی اور شفیع سے ایک ہی معنی میں ہے. لہٰذا یہ 2 آیتیں جو پیش کی گئی ہیں اس کے جو معنی غلط بیان کی جاتے ہیں اس کی بھی تشریح ہو گئی. اور آپ کو شرک کی تعریف ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. شرک کسے کہتے ہیں؟ الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیہ, کسی کو معبود ہونے میں شریک کرنا یعنی واجب الوجود ماننا یا عبادت کرنا. اگر کسی کو آپ واجب الوجود مانتے ہیں, کوئی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, اگر کسی کو مانتے ہیں اللہ کے علاوہ تو یہ شرک ہے, یا کسی کی عبادت کریں گے تو شرک ہے. ان دونوں کو چھوڑ کر شرک کوئی صورت میں نہیں ہوگا. کوئی اور حکم تو لگ سکتا ہے, یہ جامع و معنی تعریف ہے کہ اگر آپ کسی کو معبود سمجھتے ہیں اللہ کے علاوہ یا کسی کو واجب الوجود سمجھتے ہیں, کوئی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, کبھی ایسا دور نہیں آیا وہ نہ ہو, تو وہ ذات صرف اللہ کی ہے, وہ ذات صرف اللہ کی. اللہ کے علاوہ کسی کو آپ نے ایسی ذات مانا تو یہ شرک ہے. یا کسی بھی بندے کو, چاہے وہ فرشتہ ہو, چاہے وہ سورج ہو, چاند ہو, مخلوق ہو, نبی ہو, ولی ہو, بت ہو, پتھر ہو, اگر کسی کو عبادت کے لائق جانا, اس کو عبادت کی تو شرک ہوگا. اس کے علاوہ شفاعت ماننے سے, سفارشی ماننے سے, وسیلہ ماننے سے, ذریعہ ماننے سے, اس سے شرک نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی, دین کو جاننے کی اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.